یہ جو شوال کی پہلی شب ہوتی ہے، چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، اس چاند رات کو لوگ عیاشی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں جو کچھ رمضان المبارک کے اندر تقوی کا، رمضان المبارک کے اندر نور کا جو رنگ ان کے اوپر چڑھ ہوتا ہے، وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، بازاروں کو چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس طرح کہ پورا مہینہ داڑھیوں کو نہیں چھیڑتے، پھر جا کر سب سے پہلے وہ داڑھی کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، شیف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ سر کے اوپر ٹوپی وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی اڑا دیتے ہیں، اپنا سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں۔ جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں یہ دن ہے عید کا، اس دن کے لیے اس شخص کے لیے جس کے روزے قبول ہو گئے، اور یہ دن ہے وعید کا، اس شخص کے لیے جس کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ وعید کہتے ہیں دھمکی کو، ڈرانے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ڈراوا دینے کو، دھمکانے کو، پریشان کن خبر دینے کو وعید کہتے ہیں۔ تو اس بندے کے لیے پریشان کن خبر ہے یہ عید، تو اس کے لیے نا جس کے روزے قبول ہو گئے الحمدللہ، جس کے نہیں ہو اس کے لیے تو وعید ہے۔ تو کیا گارنٹی ہے مجھے بتائیں اس بات کی؟ اب فرشتوں کا تو زمین کے اوپر آنا بند ہو گیا، یعنی وہی کا آنا تو بند ہو گیا، اب کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ لہذا یہ جو رات ہوتی ہے یہ رات استغفار کی رات ہوتی ہے، یعنی عقل بھی چاہتی ہے، اگر حدیث پاک کے اندر اس کا اشارہ نہ بھی ہو تب بھی عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ ایک عبادت ہم نے کی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس سے اس کی قبولیت کی ہم دعا کریں کہ اب رمضان شریف گزر گیا، نیا ماہ طلوع ہے، پاک پروردگار گزر گئے اب دن، جو کچھ کمی کوتاہی اس کے اندر ہوئی اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما۔ بندہ صدقہ فطر دینے کی تیاری کرتا ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں بندہ ان کی تیاری کرتا ہے، اور لوگ اس کو عیاشی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری اور آپ سب کی اس بات سے حفاظت فرمائے۔ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنا جائزہ لینا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جائزہ لینا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ہم نے اس کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے استغفار کرنا ہے، اپنے صدقہ فطر جو دینا ہوتا ہے اس کی تیاری کرنی ہے۔ باقی عید الفطر کے اوپر جو مہمان آتے ہیں اس کو میٹھی عید کہتے ہیں اور سوئیوں کی عید کہتے ہیں۔ بچپن کے اندر اسی طرح ہوتا تھا، آج کل تو چلو اور بہت قسم کی مٹھائیاں آ گئی ہیں، آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے اسی طرح ہوتا تھا۔ ہمارے گھر والے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، دودھ کے اندر وہ ڈبو دیتے تھے سوئیاں، اور بچوں کو بھی دی جاتی تھیں اور ہمیں دی جاتی تھیں، اور جو بندے باہر سے آتے تھے ان کو بھی وہی سوئیاں کھلائی جاتی تھیں، یا پھر کھیر ہوتی تھی۔ تو اس طرح آپ کو اہتمام کرنا چاہیے عید والے دن۔ اپنے گھر والیوں کو آپ بتائیں کہ آپ میٹھا چڑھائیں، کچن کے اندر جائیں، آپ میٹھا تیار کریں، کوئی بھی کسٹرڈ ہے، اسی طریقے سے سوئیاں ہیں، باقی مٹھائیاں ہیں مختلف قسم کی، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کریں، آنے والے مہمانوں کا آپ استقبال کریں، یہ تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، آتش بازی شروع کر دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک جو کچھ تقوی کا تھوڑا بہت رنگ نور ہوتا ہے وہ بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب شوال شریف کے متعلق میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان ہے کہ یہ جو شوال شریف کی شب ہوتی ہے، رات، یعنی رمضان گزر جاتا ہے، چاند رات جو ہوتی ہے، اس چاند رات کو ہزاروں فرشتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین کی طرف آتے ہیں، ہزاروں فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں، اور جب زمین کی طرف آتے ہیں تو ندا دیتے ہیں بندوں کو، مومن مسلمانوں کو ندا دیتے ہیں۔ کیا ندا دیتے ہیں؟ کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، مبارک ہو تمہیں، خوشخبری ہے تمہارے لیے، تمہارے اللہ تعالیٰ نے روزے قبول کر لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تم کو بخش دیا ہے اس واسطے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر روزے رکھے ہیں، رمضان کے روزے رکھیں، اور اگر تم اب اس طرح کرو کہ شوال کے بھی 6 روزے رکھو، شوال کے بھی 6 روزے رکھو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے لیے جنت کے اندر بہت بڑی ایک بلڈنگ اور بہت بڑا ایک مکان اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تیار کریں گے، اور ایسا مکان کسی کا مکان نہیں ہوگا مگر اس شخص کا مکان ہوگا ایسا ہی جو تمہارے موافق عمل کرے، یعنی دوسرا وہی شخص اس طرح کا مکان اللہ تعالیٰ کی ذات سے وصول کر سکتا ہے جس کا عمل تمہارے عمل کے موافق ہو۔ دیکھیں 5 دن ایسے ہیں، آپ نے پکی اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر بٹھانا ہے۔ ایک عید الفطر کا دن، عید الفطر کا، اور 4 دن جو ہوتے ہیں، یعنی 10 ذی الحج شریف جو بڑی عید ہوتی ہے، عید قربان، اور اس کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں نا ایام تشریق کے، ان 4 دنوں کے اندر، یعنی عید الفطر،
عید الاضحیٰ کا پہلا دن، عید الفطر کا پہلا دن، یعنی آپ کو سمجھا دوں سمجھ آ جائے نا، میں اپنی وہ بولوں جس طرح شرعی اصطلاح ہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ عید الفطر کا دن پہلا، اور عید الاضحیٰ کا پہلا دن، اور عید الاضحیٰ کے باقی 3 دن، یعنی 11 ذی الحج شریف، 12 ذی الحج شریف اور 13 ذی الحج شریف، یہ ٹوٹل 5 دن بنتے ہیں۔ ان 5 دن کے اندر کسی قسم کا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہوتے ہیں۔ عید الفطر کا دن تو ظاہر سی بات ہوتا ہے اسی لیے کہ افطار کیا جاتا ہے، اور باقی جو قربانی کے دن ہوتے ہیں 4 دن ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہوتے ہیں کہ گوشت وغیرہ تیار ہوتا ہے، سنت ابراہیمی ادا کی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ادا کی جاتی ہے۔ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت مصطفی بھی ہے، حضور علیہ السلام کی سنت بھی، وہ کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں۔ تو یہ 5 دن، ان 5 دنوں کے اندر کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ پورا سال روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو عید الفطر کا جو دن گزر جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد دوسرے دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں، تیسرے دن رکھیں، چوتھے دن رکھیں، یعنی شوال کے مہینے کے اندر کہیں پر بھی جا کر آپ 6 روزے رکھ لیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی 6 روزے رکھتا ہے شوال شریف کے، تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس اس کے نامہ اعمال کے اندر تمام امت محمدیہ کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، یعنی تمام امت محمدیہ کے اعمال کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی فضیلت عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس بندے کو ٹھکانہ دیا جاتا ہے جنت کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی شوال شریف کے 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ جو کوئی شوال شریف کے روزے رکھے، 6 روزے رکھے، تو گویا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس نے پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بدر کے جو شہید ہیں نا، تو ان شہیدوں کے 40 شہیدوں کے برابر، بدر کے 40 شہیدوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ تو روزوں کی بات ہو گئی، اب نوافل کی طرف آئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی شوال شریف کی اول شب، یعنی کل جو یہ چاند رات طلوع ہونے والی ہے، یہ یا پھر دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی نماز عید جس وقت آپ پڑھ لینا اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو 4 رکعت حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پڑھے، یعنی عید الفطر کی رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چاند رات بھی، اور جو شوال کا پہلا دن ہوتا ہے یعنی عید کی نماز کے بعد، اس دن بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، کس طرح پڑھنی ہیں کہ الحمد شریف کے بعد 21 دفعہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ الحمد شریف کے بعد آپ نے 21 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 8 جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جہنم کے جو 7 دروازے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے لیے بند کر دیتے ہیں، اور وہ شخص جنت کے اندر وفات سے پہلے اپنا مکان ضرور دیکھ لے گا۔ یعنی شوال شریف کے یہ نوافل ہیں نا، اس کی یہ فضیلت ہے کہ وہ بندہ مرنے سے پہلے جنت کے اندر اپنا مکان دیکھ لیتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 8 رکعتیں، کتنی، یعنی پہلی روایت تو 4 والی ہو گئی نا، اور یہ 8 رکعتیں دن کو آپ پڑھیں یا رات کو آپ پڑھیں، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الفاتح شریف کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص 25 دفعہ پڑھنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ وہاں پر تو 21 دفعہ تھی نا، اور یہاں پر آپ نے پڑھنی ہے 25 دفعہ۔ پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے، سلام پھیر دیے ان 4 رکعتوں کا، 70 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنے۔ کون سا درود شریف؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھر سن لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور حکمت اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جنت کے اندر اس کو بہت بڑا عالی شان مال عطا فرمائیں گے جنت کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کی 70 حاجتوں کو پورا کرے گا۔ 70 حاجتیں اس شخص کی پوری ہوں گی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ 2 باتیں دیکھیں آپ نے سادی سی آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ نوافل بھی اور شوال شریف کے جو 6 روزے ہیں ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ان نوافل کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بالخصوص جو عید الفطر کی یہ جو رات ہے، چاند رات ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی وہ پکوڑے بازی نہیں کرنی، اور وہ کیا کہتے ہیں فائرنگ وغیرہ نہیں کرنی ہے، بازاروں کے اندر نہیں جانا ہے۔ دیکھیں ضرورت جو ہوتی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں خود ظاہری سی بات ہے اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میری بھی ضرورتیں ہیں۔ میں نے شعبان شریف کی 15 یا 20 تاریخ کو
ہاں بالکل، میں نے اپنے گھر والی کو 1 مہینہ پہلے کہہ دیا تھا، میں نے کہا انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی جو کچھ آپ کو میرے لیے، اپنے لیے، بیٹے کے لیے، کسی اور کے لیے کوئی تحفہ خریدنا ہے، کوئی شاپنگ آپ نے کپڑا خریدنا ہے، کوئی چیز بھی آپ نے خریدنی ہے، آپ اس طرح کرنا ہے کہ شعبان شریف کی جو 15 تاریخ آئے گی، 15 یا 20 اس کے درمیان، یعنی 17 شعبان کو 18 کو آپ چلی جانا اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ چلی جانا، یہ پیسے جا کر چلی جانا، جو تمہیں ضرورت ہے بس لے آنا۔ الحمدللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہوا ہے۔ بندہ کیا کرے، جا کر درزیوں کی منتیں کرتے رہے۔ وہ آج میں دن کو ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، وہ خاتون کی پوسٹ تھی، وہ کہتی ہے اگر درزیوں کا بس نہیں چلتا وہ ہماری جائیداد میں یہ سب مانگ لیں۔ یعنی دیکھیں نا، آخری اب دن ہے نا، ابھی میرا وہ چھوٹا بیٹا ہے 6 مہینے کا ہے، 7واں مہینہ اس کا شروع ہے، یہاں پر اس کی ایک قمیض ہے نا، صرف بٹن لگانے تھے، تو ابھی درزی کے پاس گئے تھے، وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں، یعنی اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، جو آخری دن ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ پھر لوگوں کی اب عادت بن چکی کہ آخری دنوں کے اندر یہ ہر چیز کے اوپر وہ زور دیتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ پاکستان ہے، یہاں پر ایمانداری تو بس وہ انقا کی طرح ہے، وہاں پر لوگ پھر مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر میں نے سنا ہے کہ 1000 روپے سوٹ سلائی کا درزی مانگ رہے ہیں، 1000 روپے، اور جو کچھ اوپر کام وغیرہ کروانا ہوتا ہے یا کچھ خصوصی فرمائش ہوتی ہے یا ارجنٹ سوٹ وغیرہ تیار کرانا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تیزی ہوتی ہے، ارجنٹ تیار کرواتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے بندہ اپنا وقت بھی برباد کرے، اپنا پیسہ بھی برباد کرے، اسی طریقے سے اپنے وہ جو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، وہ ذہنی ٹینشن ڈپریشن بھی پالتا رہے، کیا ضرورت ہے؟ تو نہ درزی کی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو منتیں وغیرہ کرنا پڑیں گی، نہ اور کوئی بازاروں کے اندر رش ہوتا ہے۔ کل مجھے اتفاقاً جانا پڑا ہے نا، میری افطاری تھی اپنے سسرال کے اندر، میں وہاں پر گیا ہوں، روزہ ہم نے وہاں پر افطار کی ہے، تو تقریباً نصف گھنٹے میں ہم تھوڑا سا وہ راستہ ہے جہاں 2 منٹ کا راستہ ہے، نصف گھنٹے میں ہم نے طے کیے بازار کے اندر، اتنا رش تھا۔ تو یہ لوگ آخری دنوں کے اندر جا کر خود ہی وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، وقت کا بھی اور پیسے کا نقصان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بس آپ سمجھیں، خود سمجھدار ہیں، اتنی زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ مجھ سے زیادہ آپ صحیح ہیں۔ یہ تو 11:15 ہونے والے ہیں، چلو یار آپ نے تھوڑا یار